میری بگڑی ہوئی تقدیر بنانے میں تاخر کیسا؟ یا غوث آپ اگر چاہیں تو مردے کو جلا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و اہل رسالت پر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حضرت حسن الحسین وعلی آل سیدنا حضرت الحسن الحسین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور اصحاب نبی پر ایک مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بیت صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہماری بنات اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ یہ اتفاق ہو رہا ہے، پہلی بار یہ اتفاق ہوا ہے کہ عام طور پر فرمائشیں جو ہے وہ نعت اور مرحمت کی ہوتی ہے، اور حضرت پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے فرمائش کی گئی ہے تقریر کی، وہی والی تقریر کیجیے گا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا پچھلی بار کنی وجوہات کی وجہ سے وہ تقریر مکمل نہ ہو سکی تھی۔ اسی تقریر کو جو نامکمل ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے کچھ وقت یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ آپ وہی والا موضوع چھیڑیے جو آپ چھوڑ گئے تھے، اور اس کو آخری تک منزل مقصود تک ہمارے ذہن اور قلوب، اذہان و قلوب کو پہنچائیں۔ بہت لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو یا تو بھول گئے ہوں گے یا واقعہ یا موجود ہی نہ رہے ہوں گے۔ اگر بھول گئے ہیں تو یاد آ جائے گا، اور موجود نہیں ہے تو خیال آ جائے گا۔ ساتھ میں بھولتے رہ جاؤ گے والی جو نعت ہے اس کی بھی فرمائش ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے وقت میں بھی گنجائش تو نہیں ہے کہ میں نعت کو بھی لے جاؤں اور بات کو بھی لے جاؤں، تو فی الحال نعت کو موقوف کرتا ہوں۔ وقت رات آخر پڑھ لیں گے اگر وقت میں گنجائش نہیں۔ فی الحال وہ گفتگو، وہ ذمہ داری، وہ وعدہ جو میں خود کر کے گیا تھا، کبھی موقع لگا وہ والی بات جو چھوڑ کے جا رہا ہوں مکمل کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ خود میری بھی ایک ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہلال بھائی نے بھی فرمائش کر ہی دی
یہ آپ کو پورا کر کے جانا ہے. تو بغیر کسی تمہید کے تعبیر کے بغیر کسی تفہیموں کے سیدھے ٹاپک پر آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک سلیس ترجمے کے ساتھ شروعات کروں گا. ایک دم سمپل ترجمہ, مگر اس کی ترجمانی بڑی بھاری, ترجمانی کرتے جائیں گے. پہلے آیت, پھر ترجمہ, پھر ترجمانی, پھر چلے جائیں گے سمجھانے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, بالکل لفظی ترجمہ, بالکل لفظی ترجمہ, آسان طریقے سے تقریر کروں گا. کوئی جوش, کوئی خطِ خطابت, کوئی جوہر خطابت کی ضرورت نہیں ہے. جیسا آپ سنیں گے ویسا سناؤں گا. وَرَفَعْنَا, ہم نے بلند کیا, لفظی ترجمہ. یہ سمجھیے کہ یہ اوپر آتی ہے, نیچے اردو ہے. وَرَفَعْنَا, ہم نے بلند کیا, لگا آپ کی خاطر, ذکرک, آپ کے ذکر کو. اب اسے آسان نہیں کرتا ہوں نا, بالکل لفظی ترجمہ. وہ ایک ترجمہ بھی لگ رہا ہے اور یہ لغت بھی لگ رہی ہے. اوپر لفظ, نیچے معنی. وَرَفَعْنَا, ہم نے ذکر کیا, لگا آپ کے خاطر, فار یو, ذکرک, آپ کے ذکر کو. اوکے, ٹھیک, ترجمہ ہو گیا. حضرت ترجمہ تو ہو گیا. اب ترجمانی کے لیے گنجائش کیا بچی؟ ہم سمجھ گئے نا کہ نبی پاک کے ذکر کی بلندی کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک کی شان فرماتا ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو. ٹھیک ہے, بات طے ہو گئی, بات کلیئر ہو گئی, بات واضح ہو گئی. تو جب واضح ہے, اتنی کلیئر ہے, اتنی صاف ہے, اتنی شفاف ہے, بالکل خلاصے کے ساتھ بات ہو گئی. اب اس میں ترجمانی کی کیا گنجائش کیا بچا کیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پوری توجہ کے ساتھ سناؤں گا. کم توجہ سے سنیں گے تو کم توجہ سے سناؤں گا. بالکل ٹھیک فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا. پوری توجہ سنیں گے تو سناؤں گا, ورنہ بیٹھ جاؤں گا. پھر ایک والا کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ کہاں تک ختم کیا, ہم نہیں شروع کر رہا ہوں جیسے پچھلی بار میں نے کیا. دیکھیے اس میں ترجمانی کی ضرورت اس لیے پڑے گی اور کھولنا اس لیے پڑے گا, اس کی فرق بہت زیادہ اور بھی اس کی کھولنی پڑے گی اس لیے کیونکہ اس میں لفظ ہے ہم نے بلند کیا. بلندی کا ذکر, بلندی کا ذکر. اور دنیا کے ہر لینگویج کا یہ قانون ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان کی رہنمائی لیتے ہوئے, دنیا کی کوئی بھی بھاشا ہو, کوئی لینگویج ہو, کوئی لغت ہو, اس کا یہ مسلم قانون ہے, کامن قانون ہے, جنرل قانون ہے. وہ یہ کہ چار ایسے لفظ ہیں, ہر بھاشا میں چار ایسے لفظ ہیں جن کو اکیلے ذکر کیا جائے تو معنی کا پورا مقصد نہیں بتا پاتے. اکیلے ذکر کو ذکر کرے تو معنی مفہوم کلیئر نہیں کر پاتے. ایک کو ایک سے جوڑنا ہی پڑے گا تو مفہوم سامنے کلیئر ہوتا ہے. تو وہ چار لفظ کون سے معلوم؟ بلندی, پستی, قریبی, دوری. یہ چار کامن جنرل, خواہ وہ انگلش ہو, ہندی ہو, گجراتی ہو, بنگالی ہو, لیٹن ہو, ہیبرو ہو, انگلش ہو, فرینچ ہو, عربی ہو, کوئی لینگویج ہو, یہ چار قانون سب میں مسلم ہے, کامن ہے, جنرل ہے. اکیلے صرف اگر بلندی کا ذکر کیا جائے کلیئر نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہے. اکیلے پستی کا ذکر کیا جائے ممکن کلیئر نہیں ہوتا کیا معاملہ ہے, تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. صرف دوری کا ذکر کیا جائے تو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا مفہوم ہے. قریب کا میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جیسے میں کہوں, اب یہاں تو خیر اسٹیج نہیں ہے, میں پنڈال, لیکن میں آپ کو بولتا ہوں, جیسے میں کہوں سڑک پر چلنے والے لوگ, یہ سڑک پہ ہمارے سڑک پر چلنے والے لوگ بلند ہیں اور یہی کہہ کے رک جاؤ. یعنی یہ چار لفظ ہیں, یہ چاروں کی خصوصیت یہ ہے, ایک کو ایک سے جب تک جوڑو تو نہیں مانا, ہم نے جوڑا نہیں, صرف یعنی پستی کو بلندی سے, بلندی کو پستی سے, قریبی کو دوری سے, بعد کو قرب سے جب تک جوڑو گے نہیں مانا کلیئر نہیں ہوتا. یہ قانون ہے نا. اب اسی قانون کا وشلیشن کر رہا ہوں, سمجھا.
व्याकरण का विवरण सुनिए, तो इधर नहीं हो भाई स्पीड हो जाएगी उधर। मुबारक। जिनके सबका खाते हैं सरकार का, इन्हीं के खाते हैं, इन्हीं खाते हैं। पहला आसमान बुलंद है इस छत से, पहला आसमान बुलंद है, ये कह के रुक जाऊं तो फिर लोचा, लेकिन मैंने साथ साथ ये बोल दिया इस छत से पहला आसमान बुलंद है। तो पहले आसमान को बुलंद किसने किया? छत की पस्ती ने। और छत की पस्ती को पस्त किसने किया? पहले आसमान की बुलंदी ने। तो देखा आप लोगों ने, ऐसा मामला है जोली रावण का, तब जाके माना क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आए, जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहां के लिए ये तकनीक समझना जरूरी है। तो फासले की बात जब हुई तो करीबी दूरी वाला मामला यहाँ भी आया। इसी तरह कयास करते जाए, मुंबई दूर है दिल्ली से तो दिल्ली करीब हो गया, मुंबई दूर हो गया। इंग्लैंड दूर है मुंबई से, इंग्लैंड दूर हो गया, मुंबई करीब हो गया। तो करीब दूर कर कौन रहा है? एक दूसरे की मुनासबत, एक दूसरे की मुताबिकत। अभी तक दिल्ली दूर था, लेकिन जैसे मुंबई का नाम लिया करीब लगने लगा। मुंबई से तो करीब है ना, और मुंबई दूर लगा, जैसे लंदन रहा तो मुंबई करीब लगा, लंदन से तो करीब है ना। तो करीबी दूरी, बुलंदी, पस्ती, ये चार ऐसे लफ्ज है, एक दूसरे से टच करना पड़ता है। क्लियर? तो बाहरी ताला ये तो तुमने बता दिया, हमने बुलंद किया, ये तो बता दिया हमने बुलंद किया, पर अभी ये सवाल खड़ा है कितना बुलंद किया, किसको बुलंद किया और किससे बुलंद किया और किस हद तक बुलंद किया, कहां तक बुलंद किया। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। और बुलंद में किसको किया जा रहा है, ये भी देखिए, मोहब्बत की बात, लुत्फ की बात, अकीदत की बात। बुलंद में अल्लाह उसे कर रहा है जो पहले ही से बुलंद है। हमारा तुम्हारा नबी क्या 30वें पारे में आके बुलंद हुआ है? ये 30वें पारे की आयत है ना, हमारा पारा लगा के रखा, ये 30वें पारे की जब तक ये आयत नहीं है तब तक नबी बुलंद नहीं था। अबे नबी तो उस वक्त बुलंद था, उस वक्त भी बुलंद था, उस वक्त भी जब वक्त ही नहीं था। वो तो उस जमाने से बुलंद है जब जमाने ने भी शक्ल नहीं पाई थी। जैसे हम कहेंगे उस जमाने की बात है जब जमाना ही नहीं था, तो भी तो कोई जमाना हुआ। उस जमाने से भी पहले बुलंद थे, सब बात हो गए तो बुलंद कौन था? वसीला कौन बना था? नामे मोहम्मद ये अर्श के पाए पे किसने देखा था? लिखा हुआ आदम ने। हालांकि आए आदम, पहले आदमी आदम, पहला नबी बज़ाहिर आदम, पहला मस्जूदे मलाइका आदम, पहला खलीफा आदम, पहला आलिम आदम, पहला मुफ्ती आदम, पहला मुज्तहिद आदम। ठीक है, आदम से लेकर ईदम तक सब अपने अपने बंदो कमाल जिनका जो है ठीक है सराखों पर इन सब से अफसर, इन सब से बुलंद मेरा नबी पहले ही से की बात में हुआ है, बुलंद किया। या अल्लाह हम सब का नबी, तमाम नबियों का नबी, इसकी बुलंदी का तो यह आलम कि जहां बुलंदी भी दम तोड़ दे उससे भी बुलंद पहले से कि ये कौन है? जिसके सफर को सुबहान अल्लाह असरा कहा जाए, जिसकी गुर्बत को फकान अकाब कौसैन व अदना कहा जाए, जिसके दर्जात को तुम मदना फटकल्ला कहा जाए, जिसकी नजर को माज़ागल बसर व मा तगा कहा जाए, ये कौन है? जिसके चलने वाले शहर की कसमें खाई जाए, ला उक्सिमु बिहादिल बलद व अंत हिल्लुल बिहादिल बलद, ये कौन है? ये किसकी बुलंदी है? जिसके चेहरे को शम्स, जिसके जुल्फे को वल्लैल कहा जाए, ये कौन है? जिसके दिल को यासीर कहा जाए, फिर ये किसकी शान है? फिर ये किसकी निफात है? ये किसकी बुलंदी है? बुलंद किया उसको जो पहले से बुलंद, उसकी अफजलियत बयान कर रहा है जो पहले से अफजल है। इतना अफजल है कि तमाम अफजलियत से भी अफजल, तमाम अफजलियत ने जितनी फजीलतें ली हैं उन्हीं से ली है। फजीलतें बांटने वाला कितना अफजल हो, पहले है कि नहीं? कोई एक ऐसा मामला बताओ सिवाय उलूहियत और रुबूबियत के जिसमें मेरे नबी का नंबर 1 ना हो। उसका नंबर 1 होना
سے افضل ہے کہ نہیں؟ آدم سے افضل پہلے ہی سے ہے کہ نہیں بتائیے؟ آدم سے افضل پہلے ہی سے، نوح سے افضل پہلے ہی سے، شیش سے افضل پہلے ہی سے، یحییٰ سے افضل پہلے ہی سے، زکریا سے افضل پہلے ہی سے، داؤد سے افضل پہلے ہی سے، سلیمان سے افضل پہلے ہی سے، الیاس سے افضل پہلے ہی سے، ادریس سے افضل پہلے ہی سے، داؤد سے افضل پہلے ہی سے، ابراہیم سے افضل پہلے ہی سے، اسماعیل سے افضل پہلے ہی سے، اسحاق سے افضل پہلے ہی سے، یعقوب سے افضل پہلے ہی سے، ایوب سے افضل پہلے ہی سے، یوسف سے افضل پہلے ہی سے، موسیٰ سے افضل پہلے ہی سے، عیسیٰ سے افضل پہلے ہی سے، امام الامام پہلے ہی سے، نبیوں کے امام پہلے ہی سے، رسول اعظم پہلے ہی سے، نیر اعظم پہلے ہی سے، مقنن اعظم پہلے ہی سے، معتدل اعظم پہلے ہی سے، منصف اعظم پہلے ہی سے، محسن اعظم پہلے ہی سے، رحمت دو عالم پہلے ہی سے، وجہ والشمس پہلے ہی سے، یسوع واللائل پہلے ہی سے، محبوب رحمان پہلے ہی سے، سیاح اعلی مکان پہلے ہی سے، کشور بدن کے سلطان پہلے ہی سے، صاحب قرآن پہلے ہی سے، وہ کس سے افضل ہے؟ اگر میں یہ فہرست بتاتا چلوں تو قیامت پہلے آ جائے گی، فہرست نہیں ختم ہوگی۔ کس سے افضل کس سے افضل نہیں ہے؟ بس ایک جملہ، میرا تیرا ہم سب کا تمام کا نبی سوائے رب کے افضل ہے سب سے، سوائے رب کے۔ یہ قانون بہت مسلم ہے کہ نیا ہے؟ کوئی نیا قانون ہے؟ یہ کوئی تجدیدی قانون ہے؟ ہمیں جب قانون نہیں تھا کب سے یہ قانون ہے؟ ابھی تو قانون بھی تشکیل نہیں پایا، قانون یہی تھا کہ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا میں میرے باپ بس، اس کے اسی کے بعد ہی سب ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، بتایا نا، کوئی نہیں تھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل، نہ کوئی فرشتوں کی جماعت، نہ کوئی نوری مخلوق، نہ کوئی انبیاء، صرف دو نور، نور خدا، نور مصطفیٰ، نور خدا، نور مصطفیٰ۔ کیسا حد تک؟ ہمیں کیا پتہ؟ کروڑوں سال، لاکھوں سال، اربوں سال، ہم نہیں جانتے۔ ہوا باری طرح سوال یہی کھڑا ہے، پالن کیا تو کتنا کیا، کس حد تک کیا، کیوں کیا، کسے کیا؟ سارے جواب ملے، بھرا پانا ہم نے بلند کیا، لگا اے محبوب آپ کے لیے۔ اچھا یہ آپ کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے، ہم اس میں نہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں۔ کیا مطلب؟ باقی جو بتائی ہے الاسلامین سے لے کر تبارک الذی، اے نبی آپ کی امت کے لیے، وہ تو امت کو بتانا تھا کہ جس نبی پر ایمان لائے ہو، مزمل ہے، مدثر ہے، سراج ہے، منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، طٰہٰ و یاسین۔ اچھا ہم کو بتانا تھا۔ آپ بالکل صحیح بات، آپ دیکھتے نہیں قرآن پاک میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، سارے نبیوں کا نام لے کر نام بتایا گیا، نام لیا ان کا کام بتایا۔ موسیٰ کو موسیٰ کہا گیا، عیسیٰ کو عیسیٰ کہا گیا، آدم کو آدم کہا گیا، یوسف کو یوسف کہا گیا، ایوب کو ایوب کہا گیا، عزیر کو عزیر کہا گیا۔ لیکن جب ہمارے تمہارے نبی کی بات آئی، کہیں یاد دی، کہیں ساہا، ارے تو یہ تو اوصاف ہے، ان کے حرکات اور سکنات کو بھی قرآن نے سجا کے کہا ہے۔ چلنے باللہ کیوں بہادر بلند، دیکھنے کو مازاگر بسر ماں تھکا، چلنے سفر کو سبحان الذی اثرا، قریبی کو فقان اقواب اقوام یعودنا، درجات کو ثم دنا فقط اللہ دل کو یاسین۔ علماء کہتے ہیں قرآن کا جو دل ہے وہ یاسین، یعنی قرآن کا جو دل ہے وہ نبی ورفعنا ہم نے بلند کیا لگا آپ کی خاطر۔ اچھا کیا بلند کیا؟ سوال پہلا، ذکر آپ کے ذکر کو۔ یہاں بلندی کی بات ہو رہی ہے اور ذکر کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، درجے کی نہیں۔ ایک جالا صاف ہوا، یہاں درجات کی بات نہیں ہو رہی کہ درجے کو بلند کیا، کیونکہ درجہ تو پہلے ہی سے بلند ہے۔ ایک تالا کھلا، ہاں درجے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسی آیت میں نا ذکر، آپ کو ذکر۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا، یہ پڑھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ بلند ہو رہا ہے نبی آپ کے لیے، آپ کا ذکر، پھر میں ٹینشن میں آ گیا، پھر سوال، کیونکہ واضح نہیں ہو رہی بات،
ٹینشن یہ تھا مجھے ہم نے بلند کیا ہے پاک کے ذکر کو، تو ذکر بھی تو پہلے ہی سے بلند ہے، ذکر بھی تو پہلے ہی سے بلند ہے، آج خود بلند ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس ذکر نے نجات دلائی؟ کس کے ذکر نے نجات دلائی؟ نبی پاک کا نام لیا وسیلہ ہوا، نجات پا گئے، بشارت مل گئی، قبولیت توبہ کی بشارت مل گئی۔ تو ذکر تو پہلے ہی سے بلند ہے، اتنا بلند کہ نبیوں کے کام آ جائے، ایسے ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ تو جب نبی کے کام آئے تو ہم سبھی کے کام نہیں آئے گا، نبی میں کام آتا ہے ہمارے نبی کا ذکر، تو ذکر ہی پہلے سے بلند ہے۔ اے اللہ، اگر میں بلوبیل باب نکالوں، مختصر کروں بات کو، اگر میں عرب نکالوں تو یوں سمجھیے، اے اللہ سب سے بڑا ذکر تو تیرا ہے، نو ڈاؤٹ، سب سے بڑا ذکر تیرا ہے، اوکے ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ۔ تیرے بعد اگر کسی کا ذکر سب سے بڑا ہے تو مصطفیٰ کا، اس میں نیا کیا ہے؟ اور پھر کہتا ہم نے بلند کیا، اب بچائی کہ بلند کرو، کیوں سمجھو؟ یہ ذکر ہے خدا، یہ سب سے بلند، اس کے بعد یہ ذکر ہے مصطفیٰ، یہی چلا آ رہا ہے نا قانون شروع سے، سب سے بڑا ذکر خدا، اس کے بعد مصطفیٰ کا، یہی تو ہونا چاہیے نا سسٹم، اور یہی چلا آ رہا تھا۔ آدم کے دور میں یہی قانون تھا، نوح کے دور میں یہی قانون، عیسیٰ تک یہی قانون، قیامت تک یہی قانون ہونا چاہیے۔ یہ ذکر خدا، یہ ذکر مصطفیٰ، یہ چلا آ رہا تھا۔ میکائیل کو بھی یہی پتا تھا، جبرائیل کو بھی یہی پتا تھا، اسرافیل کو بھی یہی پتا ہے، اسرائیل کو بھی یہی پتا ہے، اور جمیع عالم ملکوت کے تمام فرشتوں کو یہ پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ بھائی سب سے بڑا ذکر کس کا ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ آپ بھی بولیں، سب سے بڑا ذکر خدا کا۔ اس کے بعد یہی تھا لگاتار۔ پھر تیسرے پارے میں اللہ فرما رہا ہے، آپ دیکھتے رہیے، بات سن رہی ہے، ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر، دیکھیے یہ ذکر خدا، ہم نے بلند کیا اور بلند ہوا، تو باری تعالیٰ اپنے برابر تو نہیں کر دیا، ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا کے برابر تو نہیں کر دیا۔ حالانکہ یہ اگر ایسا ہوگا تو شرک کہلائے گا، اگر ایسا ہوگا تو شرک ہے، اور تجھے سب سے زیادہ نفرت کسی گناہ سے تو شرک ہے۔ شرک معافی نہیں، شرک کی معافی نہیں، شرک ہے جس کی مغفرت نہیں، شرک ہے جس کی بخشش نہیں۔ تو کیا شرک سے نفرت کرنے والا خود ہی کہے گا کہ ہم نے اپنے برابر کر دیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، تیرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو خدا یہ بندہ، تو خدا یہ ہے رسول مگر بندہ، تو معبود یہ عابد، تو مسجود یہ ساجد، تو بھیجنے والا یہ بھیجا ہوا، تو مرسل یہ مرسل۔ تو فرماتا ہے ساری باتیں کر کے، ساری تعریفیں کر کے، ساری نعتیں بتا کر آخر تیسرے بارے میں کہتا ہے ہم نے بلند کیا۔ تو ابھی تک کیا تھا یہ؟ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہم لے جا رہے ہوں جواب تک۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سارے اعتراض اللہ کی بارگاہ میں رکھتا، رب کے کرم میں آواز دی، نادان، جو تو معنی نکال رہا ہے مقصد وہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آج سے اس آیت کے ذریعے قانون بنا رہا ہوں، اور قانون یہ ہے اذا ذکرت معی، کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا سے مراد اذا ذکرت معی، یعنی جب آج سے جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا، میرے نبی کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا، یہ قانون بنا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کو ساتھ ساتھ لے کے کیوں چلتے ہیں؟ قانون ہی نہیں بن گیا، قانوناً یہ سرفم کہہ کے گزر نہیں گیا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا اس نے، پریکٹیکلی جہاں جہاں اللہ نے خود اپنا ذکر رکھا ہے وہاں رسول کا ذکر ہے، خود اللہ اللہ ہو کر یہ کرے، تو بندہ ہو کر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہو کر وہ یہ اہتمام کرتا ہے کہ جہاں جہاں اپنا ذکر رکھتا ہے وہاں نبی کا ذکر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں اپنا ذکر ہے تو قرآن میں رسول کا بھی ذکر ہے، حدیث میں اللہ کا ذکر ہے، حدیث میں نبی کا ذکر ہے، قبر میں اللہ کا ذکر ہے، قبر میں نبی کا ذکر ہے، حشر میں اللہ کا ذکر ہے، حشر میں نبی کا ذکر ہے، کتاب میں اللہ کا ذکر ہے، کتاب میں حضرت نبی کا ذکر ہے، اذان میں، اقامت میں، قیامت میں، اس جہان میں اللہ کا ذکر ہے تو اس جہان میں اللہ کا رسول کا بھی ذکر ہے، اس جہان میں اللہ کا ذکر ہے، اس جہان میں کیوں؟ کیونکہ اللہ تمام جہان کا رب،
تمام جہان کا رب، جو جہاں جہاں کا رب وہاں وہاں ذکر، میرا نبی تمام جہان کی رحمت، تو جہاں جہاں اس کی رحمت وہاں وہاں اس کا ذکر پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے اللہ نے، ہر جگہ اپنا ذکر رکھا ہے. اطاعت میں بھی اپنا ذکر ہے تو اطاعت میں نبی کا ذکر ہے، محبت میں بھی نبی کا ذکر اپنے ساتھ، اطاعت کی آیت میں ذکر اپنے ساتھ، محبت کی آیت میں ذکر اپنے ساتھ، دعوت کی آیت میں ذکر اپنے ساتھ. یعنی اپنے ذکر سے خود اللہ اللہ ہو کر نبی کے ذکر جدا نہ کرے. اللہ اور رسول معاملہ قبول، نہ ہو رسول تو عبادت فضول. تو نماز میں تحیات ہو گئے، تحیات ہے نا، اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے سجدہ ہے، اس سے پہلے رکوع ہے، اس سے پہلے تلاوت ہے، اس سے پہلے نیت ہے، اس سے پہلے پاکی ہے. پہلے پاک ہونا ہے، وضو کرنا ہے، نیت کرنی ہے، ہاتھ کو اٹھانا ہے. ہاتھ اٹھانا مطلب دنیا داری کھانا اٹھا لو. پہلے نہائے جسم پاک ہوا، نیت کیے ذہن پاک ہوا، تلاوت کی زبان پاک ہوئی، سجدے میں گئے تو نماز پاک ہوا. نماز پاک ہے یہ نماز اپنے معراج میں پہنچ گئی. پھر یہ تو 2 بار کیا جاتا ہے، 2 بار دوبارہ کرو، پھر طہارت حاصل کرو، پھر سجدے میں جاؤ. اور سجدہ بندے کا سب سے عظیم عمل ہے جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ عمل سجدہ. یہ 2 بار کروانے کی بات کرتے ہیں. پڑھ التحیات، پڑھ التحیات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی. پڑھ رہے نماز، پڑھ رہے ہیں نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بھیج رہے ہیں سلام نبی پر، بھیج رہے ہیں سلام کس کو؟ نبی کو. اور یا اللہ سوال یہ ہے کہ نماز میں کسی کو سلام نہیں کر سکتے، اور کوئی کتنا بڑا بھی آ جائے تو بہت سے دوست سلام کر دے جواب دے سکتے. سلام مانے صلاۃ ہے، سلام کرنے کے نماز ٹوٹ جائے گی، سلام کا جواب دے دیں گے نماز ٹوٹ جائے گی. اور یہاں پہ مولا تو نماز میں کہہ رہے سلام کر، سلام دے. کیا مطلب؟ کوئی ہم والا سلام نہیں کر سکتے، کوئی بھی آ جائے جواب نہیں سکتے. یا سلام کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا، رب کے کرم میں ہم مجھ کو جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا نادان ہے. واقعی جو نادان ہے، اور نہیں کہ میں نے آپ کو ہی اپنا ذکر بنا دیا، آپ کو ہی اپنا ذکر بنا دیا، اور تو میرے نبی کو کوئی سمجھتا ہے کیا؟ کوئی ہو سلام نہیں کر سکتے، کوئی ہو جواب نہیں سکتے، کوئی ہے وہ. ارے وہ میرا ذکر ہے، مصطفیٰ میرا چلتا پھرتا ذکر ہے. تو اب میں ہوں اللہ، تو مجھے تو سلام نہیں بھیج سکتے. میں اللہ ہوں، مجھے سلام کی دعا نہیں کی سکتی، مجھے سلام نہیں بھیج سکتے، کیونکہ میں خود سلام ہوں. اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، تجھ سے سلام ہے. تو میں تو خود ہی سلام ہوں، تو سلام کو خود سلام بھیجا جاتا ہے، سلام کو خود سلام دی جاتی ہے. تو ایک کام کرو، میرے نبی کو سلام کر دو. حالت نماز میں میرے نبی کو سلام کر دو گے، میرا سلام ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہی میرا ذکر ہے، وہی میرا ذکر بن گیا. بات میں آپ کو کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میں جو سمجھانا چاہا ہوں وہ آپ تک پہنچایا ہوں، سمجھا دیا ہوں. اللہ آپ کو سمجھدانی میں میری بات کو فیڈ فرمائے، عمل میں لائے، اور عشق مصطفیٰ میں والدین کو کبھی ہو، اور رسول پاک سے محبت جذبہ پیدا ہو. ان کے ذکر کو آپ دامن پکڑے رہیں، ان سے عشق کرتے رہیں. یہی عشق کام آئے گا، یہی ذکر کام آئے گا. باپ کو روانہ Gracias.